السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف کے بعد درود و سلام نازل ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ آج کی اس مجلس میں نماز کی سنتوں کے بارے میں کچھ گفتگو کروں گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ تقریباً ہر فرض نماز کے آگے اور پیچھے کچھ سنتیں لگی ہوئی ہیں، جس کو آپ سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے سنت مؤکدہ کے تعلق سے ہم جان لیں کہ سنت مؤکدہ کے بارے میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی فی یوم ولیلۃ 12 رکعۃ بنی لہ بیت فی الجنہ 4 قبل الظہر ورکعتین بعدها ورکعتین بعد المغرب ورکعتین بعد العشاء ورکعتین قبل صلاۃ الفجر۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دن اور رات میں یعنی 24 گھنٹے کے اندر نماز فرض کے علاوہ 12 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نماز سنت مؤکدہ یا سنن رواتب بھی اس کو کہتے ہیں، اس کو پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اگر آدمی اس کو مستقل پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اس کے بعد تفصیل بتائی کہ وہ کیسے اور کب پڑھنی ہے، کتنی پڑھنی ہے۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت اس کے بعد، 2 رکعت مغرب کی نماز کے بعد، 2 رکعت عشاء کی نماز کے بعد اور 2 رکعت فجر سے پہلے۔ یہ ٹوٹل 12 رکعتیں ہیں، جس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے یا سنن رواتب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یہ ایسی نماز ہے جو آپ دیکھیں فرض نمازوں کے آگے اور پیچھے لگی ہیں۔ بہت ساری اس کی توجیحات پیش کی جاتی ہیں، علماء نے کہا ہے اور بہت سارے لوگوں کو آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے آگے پیچھے سنتوں کو لگایا ہے، تاکیدی حکم دیا ہے پڑھنے کا۔ اگر ہماری فرض نماز میں کوئی کمی اور بیشی رہ ہو جاتی ہے، اللہ رب العالمین اس کمی کو اس کے ذریعے سے پوری کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر سے پہلے 2 رکعت سنتیں بھی پڑھی ہیں، جیسا کہ صحیح بخاری بھی۔ معلوم یہ ہوا کہ ظہر سے پہلے جو 4 رکعت کا تذکرہ ہے کہ اگر کوئی ظہر سے پہلے صرف 2 رکعت پڑھ لے تب بھی اس کی جو ہے نماز ہو جائے گی، اور اس طرح سے سنت مؤکدہ کی جو ہے تعداد 10 رکعت ہوگی اگر کوئی 2 رکعت ظہر سے پہلے پڑھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت کی بجائے 2 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے۔ آپ مسجد میں اس حالت میں گئے، داخل ہوئے کہ مسجد میں آپ نے گھڑی دیکھی اور آپ نے دیکھا کہ جماعت کھڑی ہونے میں 2 منٹ 3 منٹ باقی ہے۔ اگر آپ 2 رکعت پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر اقامت ہو جاتی ہے تو آپ کے لیے کافی و شافی ہے۔ 4 رکعت اگر آپ نہیں پڑھ پائے تو کوئی بات نہیں ہے۔ جان بوجھ کر کے بھی اگر آپ نے صرف 2 ہی رکعت پڑھی اور اس کے بعد 4 نہیں پڑھی، آپ نے 2 پڑھ کر کے بیٹھ گئے، قرآن پڑھنے لگے، اذکار پڑھنے لگے، جو آپ کو دل میں آیا وہ کرنے لگے، پڑھنے لگے، تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی۔ یعنی 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا بھی جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات اور دن کی نفل نمازیں 2 رکعتیں کر کے پڑھا کرو، یہ زیادہ افضل ہے۔ یعنی 4 رکعت سنت بھی 2 کر کے ادا کر سکتے ہو، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ 4 رکعت لگاتار بھی پڑھ سکتے ہو، یعنی ایک تشہد کر کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ سنتیں گھر میں پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نفلوں کے بارے میں، دریافت کیا تو حضرت عائشہ نے کہا
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں ظہر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھتے تھے، پھر آپ نکلتے لوگوں کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھتے یعنی فرض پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور آنے کے بعد پھر 2 رکعتیں آپ جو ہے سنت پڑھتے تھے۔ آپ لوگوں کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھتے، پھر گھر میں داخل ہوتے اور 2 رکعتیں نماز پڑھتے۔ رات کو آپ جو ہے اس طرح سے 9 رکعت تہجد کی نماز پڑھتے، ان میں وطر کی نماز بھی ہوتا تھا، اور صبح جب نمودار ہوتی تو نماز فجر سے پہلے 2 رکعتیں سنت مؤکدہ پڑھتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو ہے سنن نمازیں جو ہے، یعنی چاہے وہ ظہر سے پہلے ہو یا فجر سے پہلے ہو یا مغرب بعد ہو یا عشاء بعد ہو، آپ اگر گھر میں پڑھ کر کے جاتے ہیں تو یہ زیادہ افضل اور بہتر ہے، اور ہمیں گھر میں سنتیں پڑھنی بھی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اس لیے آپ ضرور اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں آپ سنتوں کا اہتمام کیا کریں اور سنتیں پڑھ کر کے مسجدوں میں جائیں اور فرض نماز کی ادائیگی کریں۔ اس طرح سے گھر میں سنتوں کا پڑھنا افضل ہے، بہتر ہے۔ لیکن اگر آپ نہیں پڑھ پائے کسی وجہ سے، کسی سبب کی بنا پر، تو آپ مسجد پہنچے تو وہاں آپ ضرور جو ہے سنتوں کو ادا کر لیا کریں۔ یہ ہوئے سنن رواتب کی بات ہے۔ سنن رواتب کے علاوہ کچھ غیر مؤکدہ سنتیں ہیں، جیسے عصر سے پہلے 4 رکعت ہے۔ عصر سے پہلے کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، لیکن عصر کے پہلے 4 رکعتیں کوئی اگر سنت پڑھتا ہے تو ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کرے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس پر رحمت بھیجی ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اس پر، اس لیے اگر کوئی عصر سے پہلے مسجد میں پہنچا اور وقت ہے تو 4 رکعت نماز عصر سے پہلے پڑھ سکتا ہے۔ اس کی جواز کی صورت ہے، جیسے سنن ترمذی وغیرہ کی روایت ہے۔ مغرب سے پہلے 2 رکعت، یہ بھی جو ہے غیر مؤکدہ سنتوں میں سے ہے۔ مغرب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو۔ تیسری بار آپ نے فرمایا جس کا دل چاہے۔ یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اس کو مؤکدہ سنتیں نہ جان لیں، ضروری نہ سمجھ لیں کہ ہر حال میں ہی مغرب سے پہلے 2 رکعت سنتیں پڑھنی ہے۔ گویا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ مغرب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، یہ سنت مؤکدہ تو نہیں ہے لیکن غیر مؤکدہ ہے، اور 2 بار آپ نے حکم دیا، تیسری بار آپ نے اجازت دے دی، رخصت دے دی کہ جس کا دل چاہے پڑھے، جس کا دل چاہے نہ پڑھے۔ اگر وقت ہے، مسجد میں آپ داخل ہوتے ہیں، امام کے آنے کا وقت ہے، ابھی تاخیر ہے اور جماعت کا وقت متعین ہے، تو اس سے پہلے اگر وقت ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ کر کے بیٹھیں، تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھیں، یا مغرب سے پہلے کی 2 رکعت غیر مؤکدہ سنت ہے اس کو پڑھ کر کے بیٹھیں۔ اس طرح سے آپ مغرب سے پہلے پڑھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ میں مؤذن مغرب کی اذان کہتا، ہم سب ستونوں کی طرف دوڑتے، یعنی جو کھمبے ہوتے، اور 2 رکعتیں پڑھتے۔ لوگ اتنی کثرت سے 2 رکعتیں پڑھتے کہ اگر کوئی اجنبی شخص آ جاتا تو وہ یہ گمان کرتا کہ مغرب کی جماعت ہو چکی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کے دور میں اور اس کے بعد کے ادوار میں اس طرح سے مغرب سے پہلے 2 رکعتیں سنتیں پڑھنے کا جو رواج تھا، اور اللہ کے رسول کا حکم ہے 2 بار، اس لیے ہمیں بھی پڑھنی چاہیے۔ جن مسجدوں میں یہ نماز نہیں پڑھی جاتی ہے، اگر موقع ملے تو آپ ضرور پڑھیں اور بتائیں لوگوں کو کہ مغرب سے پہلے بھی 2 رکعت سنت پڑھ سکتے ہیں۔ ہمارے ہاں معاشرے میں آپ دیکھیں، ہماری مساجدوں میں بہت سارے مسجدیں ایسی ملے گی کہ بس ادھر اذان ہوئی ادھر اقامت فوراً کھڑی کر دی جاتی ہے۔ کم سے کم 2 رکعت پڑھیں اور 2 رکعت پڑھنے کے بارے میں لوگوں کو بتائیں اور سمجھائیں۔ حضرت مرثد بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ کیا عجیب بات یہ نہیں ہے کہ ابو تمیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں؟ انہوں نے تعجب کے انداز میں کہا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ تم مغرب سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں۔ حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم بھی اللہ کے رسول کے زمانے میں پڑھتے تھے۔ اس نے پوچھا کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ کہنے لگے کہ مصروفیت ہے، یعنی کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ آپ نہ پڑھ سکیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر موقع ہے تو مغرب سے پہلے 2 رکعت سنت پڑھ کر کے تب بیٹھے اور پھر اقامت ہو، پھر نماز فرض کی ادائیگی کریں۔
اس سنت کو بہت سارے لوگوں نے ناپید کر دیا ہے، ختم کر دیا ہے۔ جہاں نہیں ہو رہا اس سنت کو ہمیں زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز کے بعد کی سنت ہے، جمعہ کی نماز جب تم نماز جمعہ ادا کرو یا نماز جمعہ پڑھنا چاہو تو 4 رکعت پھر ادا کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز جمعہ کے بعد یعنی جمعہ کی نماز آپ نے 2 رکعت پڑھ لی امام کے ساتھ، اب اس کے بعد جو ہے 4 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جمعہ کے بعد 4 رکعت سنتیں پڑھنی چاہیے، اور اگر کوئی صرف 2 رکعت پڑھ لے تب بھی جائز ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے بعد کچھ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہاں تک کہ اپنے گھر واپس آتے اور 2 رکعتیں پڑھتے، یعنی مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، واپس گھر آ کر کے آپ جو ہے 2 رکعت گھر میں ادا کر لیا کرتے تھے۔ گویا کہ بعض علماء نے یہ تطبیق کی صورت دی ہے کہ اگر آپ مسجد میں سنت پڑھتے ہیں نماز جمعہ کے بعد تو 4 رکعت پڑھیں، اور اگر آپ گھر میں آ کر کے پڑھتے ہیں سنتوں کو تو 2 رکعت پڑھیں۔ اس طرح سے تطبیق علماء نے دی ہے۔ تو بہرحال جمعہ کی نماز کے بعد بھی 2 رکعت سنت مؤکدہ یا 4 رکعت سنت آپ پڑھا کریں، اس لیے ضروری ہے۔ اچھا، نماز جمعہ سے پہلے کی جب نماز جو ہے، جیسے آپ مسجد میں داخل ہوئے تو تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھیں، بغیر تحیۃ المسجد کے پڑھے ہوئے نہ بیٹھیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کے پاس مزید وقت ہے تو آپ مزید جو ہے 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں۔ جتنی توفیق آپ کو اتنی آپ نماز پڑھیں، اور اس کے بعد مسجد میں بیٹھیں، تلاوت کریں، اذکار پڑھیں، خطیب کا انتظار کریں، خطبہ جمعہ سنیں۔ اس طرح سے آپ نماز مغرب جو ہے جمعہ سے پہلے پہنچے تو یہ سارے کام آپ انجام دے سکتے ہیں۔ سورہ کہف وغیرہ پڑھ لیں، یہ بہت سارے اذکار ہیں، اس سارے اذکار کو پڑھتے رہیں۔ فجر کی سنت کی کچھ فضیلت ہے، جیسے سنت مؤکدہ میں نے 12 بتائی اور 10 بھی بتائے ہیں، تو اس میں سے فجر سے پہلے 2 رکعت کا حکم دیا گیا ہے۔ 2 رکعت جو فجر کی سنت ہے اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، فجر کی 2 سنتیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بہتر ہے۔ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، یہ جانتے ہیں صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فجر کی 2 رکعت کی سنت کی اتنی اہمیت ہے کہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ بھی چیز ہے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوافل یعنی سنن میں سے کسی چیز پر اتنی محافظت، اتنی مداومت نہیں برتتے تھے جس قدر فجر کی 2 رکعت سنت میں کرتے تھے۔ گویا کہ فجر کی سنت آپ کبھی نہیں چھوڑتے تھے، یعنی آپ سفر میں بھی ہوتے تھے وہاں بھی سنت فجر کی آپ پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ تصور کریں کہ دنیا اور دنیا و ما فیہا سے زیادہ بہتر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، تو کتنی عجیب چیز ہے کہ لوگ جو ہے سستی اور کاہلی کرتے ہیں۔ لیکن ایک چیز اور آپ کو بتانا ضروری ہے، اگر آپ فجر کی سنت پڑھ لیتے ہیں اپنے گھر میں تو سنت پڑھنے کے بعد آپ داہنے پہلو پر لیٹ جائیں، چونکہ اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے گھر میں ہوتے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اور اس طرح سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے تھے تو داہنے پہلو پر ایسے لیٹ جایا کرتے تھے، ایک ہلکا سا 1 منٹ آدھا منٹ آپ جو ہے لیٹ جائیں۔ فجر کی سنتیں فرض نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے حضرات، بہت سارے لوگ نماز فجر کی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ادھر پیچھے مسجد میں لوگ جو ہے سنتوں پر سنتیں پڑھے جا رہے ہیں۔ نہ جانے کہاں سے ان لوگوں نے دلیلیں پکڑی کہ فجر کی سنت نہیں چھوٹنی چاہیے چاہے فرض نماز کی رکعت چھوٹ جائے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ فجر کی نماز کہ اگر آخری رکعت ملنے کی امید ہے، اگر تشہد میں ملنے کی امید ہے تو پہلے آپ فجر کی سنت پڑھے پھر شامل ہو۔ یہ ہے نا عجیب بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح بات اس تعلق سے کی ہے کہ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب اقامت کہہ دی جائے تو اقامت کہہ دیے جانے کے بعد فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں کیا حال ہے، یہاں اقامت کیا، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، امام پہلی رکعت پڑھ رہا ہے،
पहली रकात चली भी गई, दूसरी में शुरू हो गया, उसके बावजूद लोग मस्जिद में दाखिल होते हैं और सुन्नतों पर सुन्नतें पढ़ते हैं। ये बहुत ही खतरनाक है। अगर आप मस्जिद में ऐसे हालात में दाखिल होते हैं कि जमात खड़ी हो चुकी है और आपने सुन्नतें नहीं पढ़ी है, तो उस वक्त आपको सुन्नतें नहीं पढ़नी है, क्योंकि जमात खड़ी है और अल्लाह के रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक आपको जमात में शामिल होना है। जमात से शामिल हो, फर्ज नमाज की अदायगी करें, उसके बाद फिर आप सुन्नतों को अदा करें। तो ऐसी सूरत में आप जमात में शामिल हो जाएंगे, फर्ज पढ़ करके फिर आप सुन्नतों को पढ़ेंगे। चुनांचे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दलील ये कि एक शख्स को सुबह फर्ज नमाज के बाद 2 रकातें पढ़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा। आपने फरमाया, भाई सुबह की फर्ज नमाज के बाद 2 रकातें, तुमने मजीद 2 रकातें क्यों पढ़ी? अभी तो तुमने हमारे साथ पढ़ी है नमाज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से पूछा कि अभी मेरे साथ फर्ज नमाज पढ़े हो, फर्ज नमाज पढ़ने के बाद फिर 2 रकात कौन सी नमाज तुम पढ़ रहे हो? उस शख्स ने, उस सहाबी ने जवाब दिया, मैंने 2 रकातें सुन्नतें यानी जो फर्ज से पहले अदा की जाती पढ़ी जाती है, मैं नहीं पढ़ पाया था, मैंने नहीं पढ़ी थी, अब मैं उनको पढ़ रहा हूं। यह सुनकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। ये मालूम हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको टोका नहीं, उनको रोका नहीं, उनको मना नहीं किया कि तुम नहीं पढ़ सकते हो। आपकी खामोशी इस बात की दलील है कि अगर किसी की फजर की सुन्नत फर्ज नमाज से पहले वो छूट जाती और नहीं पढ़ पाता है और आया मस्जिद में और शामिल हो गया फर्ज में, तो फर्ज पढ़ने के बाद वो 2 रकात सुन्नत पढ़ सकता है। चूंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का देखना और आपके सवाल पर जवाब का सुनना, इस तरह से आपकी खामोशी अख्तियार करना, ये दलील है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कुछ नहीं रोका और कुछ नहीं टोका। इसलिए अगर आप ना पढ़ पाए तो बाद में पढ़ लें। इसी तरह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खामोशी की दलील जो है, ये दलील मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में कि तकरीरी हदीस कहलाती है। तो आप खामोश रहे, गोया कि जायज हो, दुरुस्त है। एक शख्स मस्जिद में आया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज पढ़ रहे थे, उसने मस्जिद के कोने में 2 रकातें सुन्नत पढ़ी, फिर जमात में शामिल हो गया। अल्लाह के रसूल नमाज पढ़ा रहे थे, एक आदमी आया और कोने में जाकर के 2 रकात पढ़ने लगा, उसके बाद फिर वो जमात में शामिल हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो आपने फरमाया, तूने फर्ज नमाज किसको शुमार किया है? जो अकेले पढ़ रहा था उसको शुमार किया है, या जो मेरे साथ शामिल होकर के पढ़ा है उसको शुमार किया है? यानी अकेले पढ़ी तो उसको, या जो हमारे साथ जमात से पढ़ी उसको शुमार किया है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी से यह सवाल किया, तो मालूम हुआ कि फर्ज होते वक्त सुन्नतों का पढ़ना दुरुस्त नहीं है। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सवाल, उस आदमी का जवाब कि नहीं मैं पहले सुन्नत और आपके साथ फर्ज पढ़ रहा था, इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा कि इज़ा उक़ीमतिस सलात फला सलातुन इल्लल मक्तूबा, फर्ज नमाज जब कायम कर दी जाए और खड़ी कर दी जाए तो उस वक्त कोई सुन्नत नहीं है, कोई नमाज नहीं है। हत्ता कि अगर आपने नीयत बांध भी ली है, ऐसे आपने नीयत बांध ली है और इधर इकामत हो गई है, जमात खड़ी कर दी, आप फौरन नीयत तोड़े और फर्ज नमाज में शामिल हो जाएं। आप अगर 1 रकात पढ़ भी चुके हैं तब भी आप नीयत छोड़ें और तोड़ें और जाकर के नमाज में शामिल हो जाएं। अगर आप आखिरी तशहुद में बैठे हुए हैं तो जितनी जल्दी हो सके अपनी दुआ को पूरी करें, मुकम्मल करें और उसके बाद जाके फर्ज नमाज में शामिल हो जाएं। ये नहीं कि अभी इकामत हो गई है और आप नमाज पूरी करने लगे हैं और इधर आप नमाज पूरी करने के चक्कर में आपकी 1 रकात फर्ज चली जाए, ये जायज दुरुस्त नहीं है। हत्ता कि आपको सुन्नत पढ़ते वक्त अगर इकामत हो गई है तो आपको जो है नमाज तोड़ने का, सुन्नतों को तोड़ने का हुक्म दिया गया है और इस तरह से आप तोड़ करके फर्ज नमाज में शामिल हो जाएं। तो जी साथियों और दोस्तों, ये हमारे लिए बहुत अहम और बहुत जरूरी है। फजर की सुन्नतों के ताल्लुक से बहुत सारी मस्जिदों में ये चीज मिलती है। हमारी मस्जिदों में होता था, हम लोग बहुत टोकते हैं, रोकते हैं और टोक रोक करके लोगों की इस्लाह की गई, बताया गया, बार बार समझाया गया। अल्हम्दुलिल्लाह, इल्ला माशाअल्लाह कोई अनजान आदमी पहुंच जाए और ये कर ले, और ना ये चीजें खत्म हो गई हैं। आप जहां भी रहें, जहां भी पहुंचें, जहां भी जाएं, वहां आप उसको जरूर बताएं,
ان کے اماموں کو بتائیں، ان کی مسجد کے ذمہ داروں کو بتائیں، جو امام ہو اس کو جا کے سمجھائیں اور بتائیں کہ دیکھیے یہ کیسی بات ہے کہ آپ ادھر فرض نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں یا پوری مسجد پیچھے جو ہے ایک بڑی لمبی تعداد جو ہے فجر کی سنتوں پہ لگی ہوئی ہے اور فرض نماز کھڑی کر دی گئی ہے، کتنی عیب کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخالفت، سراسر مخالفت ہوتی ہے، تو جب آپ بتائیں گے ہمارا اور آپ کا کام ہے لوگوں کے حدیث کی طرف توجہ دلانا، ہدایت دینا اللہ رب العالمین کا کام ہے۔ نمازوں کی جو رکعتیں ہیں آپ یہ جان لیں کہ سنتیں کیسی ہیں۔ نمازوں کی رکعتوں کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ نماز فجر میں 2 سنتیں ہیں اور 2 فرض ہیں، یعنی ٹوٹل نماز فجر 4 رکعت ہیں۔ اسی طرح سے نماز ظہر میں 4 سنتیں ہیں اور 4 فرض ہیں اور 2 رکعت سنتیں ہیں، گویا کی ٹوٹل 10 رکعتیں ہوئیں۔ نماز عصر میں 4 فرض ہے، نماز مغرب میں 4 فرض ہے اور 3 رکعت سنت ہیں، گویا کہ اس طرح سے 5 رکعتیں ہوئیں۔ نماز عشاء میں 4 فرض ہے اور 2 سنتیں ہیں اور نماز عشاء یعنی گویا کی 6 رکعت ہوئی۔ نماز عشاء 6 رکعت ہوئی۔ اس طرح سے آپ تصور کریں کہ ہمارے معاشرے میں نماز عشاء کو 17 رکعت پڑھتے ہیں۔ نماز عشاء یہاں میں نے آپ کو بتایا کہ 4 رکعت فرض، 2 رکعت سنت موقدہ، کتنی ہو گئی؟ صرف 6 رکعت ہوئی ہیں۔ اب اگر آپ یہ باور کرائیں کہ نہیں عشاء کی نماز 17 رکعت ہے، کتنے بھائی ہمارے اس چکر میں عشاء کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، کتنے بھائی اس لیے مسجد میں نہیں آتے کہ 17 رکعت پڑھنی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کے علماء، ہمارے ہاں کے جو ہے ائمہ کرام، ہمارے ہاں کے لوگوں نے اتنا باور کرایا کہ نہیں ہر حال میں آپ کو 17 رکعت عشاء کی نماز پڑھنی ہے۔ اور کیا پڑھتے ہیں اس میں؟ بہت سارے حضرات عشاء کی نماز سے پہلے 4 رکعت، عشاء کے بعد 4 رکعت، اس کے بعد 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، 2 رکعت سنت، 2 رکعت نفل، اس طرح سے نفل در نفل، نفل در نفل پڑھ کر کے اور 17 رکعت اس کو مکمل کرتے ہیں، اسی میں وتر کی نماز بھی شامل کر لیتے ہیں۔ عزیز ساتھیو اور دوستو، اتنی صاف ستھری بات ہے، حدیث میں اتنی صاف ستھری بات کہی گئی ہے، دین اتنا آسان ہے کہ آپ صرف 4 رکعت فرض پڑھ لیں تب بھی آپ کی نماز کافی و شافی ہے۔ 4 رکعت نماز پڑھ لیں اور 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ لیں، 6 رکعت آپ پڑھ لیں، آپ کی نماز ہو گئی ہے۔ اتنا زیادہ تعداد بتا کر کے، بلا وجہ اس کے ساتھ جوڑ کر کے، جس کو نہ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے، نہ بتایا ہے، نہ لوگ اپنی طرف سے کہاں سے لا کے جوڑ دیے ہیں، اس ناحیے سے کتنی مشکلات پیدا کر دی گئی ہیں اور لوگ نماز کو ترک کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار وہی شخص ہوا جس نے سب سے پہلے اس چیز کی بنیاد ڈالی ہے اور بلا وجہ ان تمام نمازوں کے ساتھ زبردستی اس کو جوڑ دیا ہے۔ نماز، ایک چیز اور یہاں جان لیں کہ نماز وتر نماز عشاء کا حصہ نہیں ہے۔ نماز وتر دراصل رات کی نماز ہے جو تہجد کے ساتھ ملا کر پڑھی جاتی ہے۔ جو لوگ رات کو اٹھتے ہیں یا رات کے اٹھنے کے عادی نہ ہو اگر وہ، تو ان کے لیے ہے کہ وہ عشاء کی نماز کے ساتھ وتر پڑھ سکتے ہیں۔ مان لیجئے مثال کے طور پر میں عشاء کی نماز میں نے ادا کی، میں رات کو قیام اللیل نہیں کرتا ہوں، میں تہجد میں نہیں اٹھ پاتا ہوں، میں رات میں اٹھ کر کے نماز نہیں پڑھ پاتا ہوں، تو مجھے اس بات کا خوف ہوتا ہے، اس بات کا ڈر و خدشہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے وتر کی نماز عشاء کے بعد نہیں پڑھی تو میری وتر کی نماز چھوٹ جائے گی، جو ایک اہم نماز ہے، جو اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی اہمیت بتلائی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جسے اس بات کا خطرہ ہو کہ رات کے آخری حصے میں وہ نہیں اٹھ سکے گا، وہ اول شب ہی وتر کی نماز پڑھ لے۔ رات کے شروع ہی میں، یعنی عشاء کی نماز کے بعد رات کی ابتدا جو اول شب شروع ہو جاتی ہے اسی وقت پڑھ لے۔ تو اس بات کا اگر خطرہ ہو، اگر کوئی رات میں اٹھتا ہے تو عشاء کے بعد سنت موقدہ کے بعد وتر نہ پڑھے اور اس کے بعد رات کے آخر میں وتر کی نماز پڑھ لے، یا سونے سے پہلے جب وہ 10-11 بجے سونے جا رہا ہے اس وقت وتر کی نماز پڑھے اور پھر سو جائے۔ اس طرح سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ وتر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ ہے۔ یہ وتر کی نماز عشاء کی نماز کا حصہ نہیں ہے، یہ رات کی نماز ہے۔ تو اگر کوئی آدمی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لیا، 2 رکعت سنت موقدہ پڑھ لیا، اس کی نماز عشاء کی ہو گئی ہے۔ اس سے زیادہ جو ہے پڑھنے کی کوئی جو ہے دلیل نہیں ملتی ہے کہ آپ 17 رکعت پوری کرنے کے چکر میں لوگوں کو مجبور کریں۔ کوئی صاحب یہ نہ خیال کرے کہ ہم نے نمازوں کی رکعتوں کو کم کر دیا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فرائض اور سنتیں تو گن لی اور نفل چھوڑ دیا۔ میں نے اسی لیے کہا کہ نفل یعنی جو فرائض تھی
اور جو سنت موقدہ تھی میں نے اس کو آپ کے سامنے رکھ دیا، بیان کر دیا۔ اب کوئی یہ نہ باور کرائے، کوئی یہ نہ کہے کہ ساری نمازوں کو تو گن لیا اور نفل نہیں گنا، نفل چھوڑ دیا۔ تو مسلمان بھائیوں کو، نمازی بھائیوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نوافل نمازیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی خوشی اور اپنی مرضی کی عبادت ہے۔ آپ کو پڑھنا ہے تو پڑھیے، آپ پوری رات اٹھ کر کے پڑھیے، رات کی تہائی سے پڑھیے، آپ جب مرضی ہو تب پڑھیے، یہ خوشی کی بات ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس نماز کے ساتھ اس کو آپ جوڑ کے رکھیں اور نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نماز پڑھنے کے لیے مجبور نہیں کیا ہے، اس لیے ہمیں بھی کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی نفل نمازوں کو فرض نمازوں کا حصہ قرار دیں، فرض نمازوں کا ضروری اور لازمہ حصہ بنا دیں، جس کی وجہ سے نماز بوجھل بن جائے، جس کی وجہ سے نماز کی تعداد یعنی رکعتوں کی تعداد بڑھ جائے، جس کی وجہ سے لوگ نماز ترک کر دیں اور چھوڑ دیں۔ فرضوں کے ساتھ آپ کی نفل عبادت یعنی سنتیں آ گئی ہیں جو سنت مؤکدہ کے نام سے جانی جاتی ہے، جن سے آپ کی نماز مکمل ہو گئی، پوری ہو گئی۔ اب اگر آپ کو نفل پڑھنی ہے تو آپ جتنی چاہیں پڑھیں، لیکن یہ ذہن میں نہیں ہونا چاہیے کہ اب ہم نے جب تک نفل نہیں پڑھیں گے، جب تک ہماری فرض مکمل نہیں ہوگی، جب تک ہماری نماز مکمل نہیں ہوگی، یہ ذہن سے بات نکال دینی چاہیے۔ عزیز ساتھی اور دوستو، یہ بہت اہم چیز تھی سنتوں کے بارے میں جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کا پابند بنائے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔